کے بہت سے ریزنز ہیں. کبھی میچ کی وجہ سے رونا نکل جاتے ہیں, ٹیم اگر اچھا پرفارم نہ کرے یا ٹیم ہمیں ٹینشن تھوڑی سی دے دے. کبھی مہنگائی اور غربت کو اور ہر روز بدلتے ہوئے نرخوں کو دیکھ کے انسان کا ترا بھی نکلتا ہے اور پھر رونا بھی آتا ہے کہ یار یہ پیسہ اتنا روپیہ اتنا ڈی ویلیو کیوں ہو گیا. مہنگائی پہ تو لٹرلی روز ہمیں رونا آ رہا ہے, کیونکہ روز آپ جب جائیں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب یہ پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے, جب یہ ڈالر کی جو ہے قدر اس میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں کبھی ان کی پرائس کم ہو جائے. آپ یہ دیکھیں نارمل کھانے پینے کی چیزیں, آپ صبح کا ناشتہ ہی دیکھ لیں وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے. یہ بریڈ مہنگی ہو گئی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا گندم کی پرائس بڑھی ہے, بریڈ مہنگی ہو گئی ہوئی ہے, انڈے مہنگے ہو گئے ہیں, دودھ مہنگی ہو گئی ہوئی ہے. اور مطلب وہ لوگ جو کہتے ہیں دن میں 2 وقت کا کھانا کھا لیں گے, ایک ناشتہ کر لیں گے اور رات میں پھر کوئی دال روٹی کھا لیں گے, تو دال بھی اس قدر مہنگی ہو گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہا. میں گزشتہ کچھ روز میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اب آ کے جو چیزوں کی قیمتیں ہیں ان کے اندر کوئی کمی آئی ہوگی, لیکن ایک مسئلہ وہی ہے جو کہ پیٹرول کے ساتھ ہے, جو ڈالر کے ساتھ ہے, کہ لوگ کسی طرح نرخ کم کرنے پہ تیار نہیں ہیں. سبزیاں, کوئی بھی سبزی آپ لے لیں, آپ ٹینڈے لے لیں, آپ لوکی لے لیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ توریاں لے لیں, آپ گوبھی لے لیں, ہر کسی کا ریٹ جو ہے وہ 160 سے لے کے 240 سے 280 روپے کلو کے درمیان ہے. بھائی ابھی آپ یہ دیکھ لیں نا کہ پچھلے دنوں جب نے ٹریڈ کھولی تھی تو ٹماٹر اور پیاز کی قیمت کم ہوئی تھی, لیکن کل ایک دم سے جو ٹماٹر کی فی کلو قیمت وہ 220 تک ہٹ کر گئی. پھر پیاز جو آپ کو مارکیٹ میں 60 سے 70 روپے میں مل رہا تھا وہ ایک دم سے 100 روپے تو اس کی قیمت ہو گئی ہے. تو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ایگزیکٹلی کریں کیا. پہلے ہم نے تکیہ کیا ہوا تھا آئی ایم ایف پہ کہ آئی ایم ایف سے جب ڈیل ہو جائے گی تو اس کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے, ڈالر کی قدر کم ہو جائے گی, روپے کی قدر میں بہتری آئے گی, لیکن ہم نے ایسا نہیں دیکھا. اور اس کے بعد پھر سیلاب نے جو ہمیں ہٹ کیا تو اس سے بھی ہم اگر دیکھا جائے تو معاشی طور پہ کافی پیچھے چلے گئے ہیں. اور اس میں سفر کون کر رہا ہے؟ عام عوام سفر کر رہی ہے, آپ اور میں سفر کر رہے ہیں, کیونکہ بجلی, گیس, ان تمام تر چیزوں کے بل بھی مہنگے ہو گئے ہیں, پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا ہے, کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں, بچوں کے اسکول کی فیسیں مہنگی ہو گئی ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگ اب کریں تو کیا کریں, اور فرسٹریشن عوام میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم خود جا کے مارکیٹس میں جب دیکھتے ہیں تو ان کا حال آپ کو ہر کوئی جو اپنا گھر چلاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ریٹس کہاں جا رہے ہیں. کوئی بھی چیز افورڈیبل نہیں رہی, کوئی بھی چیز افورڈیبل نہیں رہی. آپ ایک دن مطلب باہر سے جا کے کھائیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ نہ جانے اس میں کیا ہو, بیماریاں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پھر اس کے بعد بجٹ جو ہے وہ علیحدہ سے آپ کا بالکل آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. آپ سمجھ نہیں آ رہا کہ لوگ گزارا کیسے کریں. پہلے یہ سمجھا جاتا تھا, آپ سوچیں کہ یہ جناب بیسک سیلری 20 25 30 ہزار جو ہے اس کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ صرف کھانے کا ہی گزارا ہوگا, پھر اسکولنگ کہاں سے ہوگی. بھائی آپ اسکولنگ کی بات کریں, یہ تو بجلی کے بلوں میں چلے جائے گا جو صورتحال چل رہی ہے. خیر جی, مختلف شہروں میں جو صورتحال ہے ذرا اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں, اس پہ نظر ڈال لیتے ہیں. پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے نمائندے شہزاد محمود. لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے الماس خان, اور ساتھ میں پھر ہم آگے معاشی ہمارے ساتھ عزیہ کار ہوں گے, ان سے مزید جانیں گے. لیکن پہلے ذرا ہم شہزاد محمود سے بات کر لیتے ہیں, نمائندہ ہمارے پشاور, ان سے جان لیتے ہیں کہ وہاں پہ سچویشن کیا ہے. شہزاد, پورے پاکستان میں اس وقت انفلیشن اگر دیکھیں جائے تو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور دیر واز اے ٹائم جب ہم کہتے تھے کہ جی ہم دال روٹی کھا کے گزارا کر لیں گے, لیکن اب تو دال بھی عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو گئی ہے. پشاور میں کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں, دال کی بات آپ نے کی, دال تو تب پکے گی جب سوئی گیس ہوگی. یہاں پر تو سوئی گیس بھی غائب ہے, اور سوئی گیس کے ساتھ بجلی کی بدتری جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ بھی برقرار ہے. تاہم اس سے الگ جو سب سے اہم مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ خیبر پختونخوا میں اشیاء خوردنوش کی قیمت ہے. تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے, تاہم اس کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آٹے کا ہے. آٹے کا یہ ایشو ہے کہ اس وقت یہ رامپورہ گیٹ جو ہے پاکستان بھر میں جانا جاتا ہے, شہر کی سب سے جو بڑی مارکیٹ ہے آٹے کی, وہاں پر ہم نے بات کی ہے آٹا ڈیلرز کے ساتھ. تو ان کا یہ موقف ہے کہ خیبر پختونخوا کا انحصار تو پنجاب سے پر ہی ہوتا ہے آٹے کے حوالے سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب کی جو فلور مل انڈسٹری ہے وہ بالکل تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ آٹے کے جو 20 کلو تیلے کی قیمت ہے وہ پشاور میں جب پہنچتی ہے تو اس کی کم سے کم قیمت 2100 روپے ہے رامپورہ گیٹ میں. اگر یہی 2100 روپے جو 20 کلو آٹے کا تیلا ہے وہ مضافات تک جا پہنچتا ہے تو اس کی قیمت چلی جاتی ہے 2250 تک. جو آٹا ڈیلرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پنجاب حکومت تھوڑا سا فعال کردار ادا کرے, تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس کرے کہ پنجاب کی جو فلور مل انڈسٹری ہے وہ خیبر پختونخوا کے آٹا ڈیلرز کو
کس حساب سے آٹا دے رہی ہے, کس نرخ پہ آٹا دے رہی ہے, تو یقیناً اس کے مطابق یہ ریٹس جو ہیں یہ نیچے آ جائیں گے. آٹا ڈیلرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ موجودہ حالات میں جب بجلی اور گیس کے نرخ بڑھ رہے ہیں تو یقیناً آٹا تو مہنگا ہوگا. اسی کے مطابق آٹے کے 20 کلو تیلی کی زیادہ سے زیادہ قیمت موجودہ حالات میں 1800 روپے ہونی چاہیے تھی, مگر وہ 1800 روپے نہیں ہے, وہ تقریباً 2100 روپے ہے. تو آپ خود اندازہ لگے کہ اس گیپ درمیان جو فلور ملز ہے اس کا کردار کس حد تک ہے. اب باقی رہی خیبر پختونخوا حکومت کی. خیبر پختونخوا حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم پنجاب کے ساتھ رابطے میں ہیں, آٹا جو ہے وہ سپلائی ہو رہا ہے, تاہم پنجاب کی جانب سے جو ریٹ ہے وہ کافی ہائی ہے. سیلاب کی اگر بات کی جائے تو سیلاب کی وجہ سے گندم کی کٹائی تو مکمل ہو چکی ہے ہماری پاکستان میں, سندھ میں, پنجاب میں گندم کی کٹائی تو مکمل ہو چکی ہے. اب فلور ملز جو ہے اگر وہ تھوڑا سا رحم کا ہے اور تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرے تو یقیناً یہی 20 کلو کنیکٹڈ. اگر سپلائی چین پراپر ہوگی, پھر چیک اینڈ بیلنس ہوگا, تو پھر نظر بھی رکھی جا سکے گی کہ مل مالکان کس ریٹ پہ دے رہے ہیں تو آٹا ڈیلرز کس ریٹ پہ آگے اس کو بھیج رہے ہیں. تو یہ دیکھنے والی بات ہے. الماس احمد خان ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. الماس, معاملہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ ہے کہ دالیں مہنگی, سبزی مہنگی, ہر چیز مہنگی, اور ساتھ ہی ساتھ سائلنٹلی یہ جو چکن ہے اس کی قیمت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ عوام کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے. تو اوور آل کیا ریٹس وغیرہ ہیں اور لوگوں کا اس پہ کیا موقف ہے؟ سر تسی سن رہے ہو سانو؟ اچھا, الماس سے ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ رابطہ کر سکیں. شہزاد محمود بھی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. پشاور کی صورتحال سے آپ کو بتا رہے تھے, وہ دال روٹی کی کہاں تک بات بھائی کہ نہ آٹا مہنگا ہے, دال مہنگی ہے, گیس بھی نہیں, تو لوگ پکائیں گے کس پہ پکائیں گے؟ اگر جا کے ہوٹل سے کھانا کھائیں گے, جو دوسرے ہوٹلز ہوتے ہیں انہوں نے بھی اپنی پرائسز اتنی زیادہ بڑھا دی, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ناشتہ سکتی کہ جب ملک اتنا غربت کا شکار ہے, ملک میں معیشت مینج ہونا بہت مشکل ہو گئی ہے, لیکن ایسے میں کابینہ جو ہے وہ 70 سے تجاوز کر گئی ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ دے آر ورکنگ فار فری. پھر جب نیو یارک میں جو ان کا اسٹے اور وہ سارا کچھ ہے وہ بھی کافی بچ سکتے تھے پیسے. اچھا جی, الماس احمد خان صاحب بتائیے جی, الماس کس کے کیا نرخ ہیں, لاہور میں کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ اب بالکل اشفاق, یہاں پہ صورتحال ایک عام بندہ جو تنخواہ دار بندہ ہے یا مزدور پیشہ بندہ ہے اس کے لیے تو زندگی گزارنا خاصا مشکل ہے. جو بزنس مین ہے یا جن کے بڑے کاروبار ہیں ان کے لیے بڑا اچھا ہے لاہور. اب یہ ایک عام بندہ جو سبزی ہوا کرتی تھی, عام بندہ سبزی پکا کے گزارا کر لیتا تھا, لیکن سبزی ہی اتنی مہنگی ہے کہ وہ انتہائی پریشان کن حالت ہے. اب یہ سیلاب کے دنوں میں پیاز ٹماٹر کی قیمتیں آسمانوں پر چلی گئی تھی, لیکن پچھلے ایک ہفتے میں یہ قیمتیں ڈاؤن ہوئیں, لیکن پچھلے 2 روز سے یہ پھر قیمتیں چڑھ گئی ہیں. 180 روپے فی کلو ٹماٹر ہو گیا ہے آج, اور پیاز 140 روپے فی کلو درجہ اول کا پیاز ہے. جو درجہ دوم کا ہے وہ یقیناً 10-15 روپے سستا ہوتا ہے. لیکن ان ٹماٹر اور پیاز میں ہنڈیا سبزی کیا ڈالیں گے جو آپ کی مکمل ہنڈیا ہو جائے؟ ان تمام سبزیوں میں کوئی ایسی سبزی نہیں ہے جو 100 روپے سے کم ہو. آج کل کرکٹ کا موسم ہے تو یعنی سینچری سے کم کوئی بھی سبزی نہیں ہے. سب سے سستی یہ سبزی ہے, یہ بینگن 120 روپے فی کلو ہے. اندازہ کر لیں کہ کبھی بچے یا ہم لوگ بچے تھے تو بینگن کھایا ہی نہیں کرتے تھے جب گھر میں یہ بینگن بننے. تو اس طرح یہ کریلے ہیں, یہ بھی 150 روپے فی کلو ہیں. شلجم ہے جو کسی زمانے میں لوگ گائے بھینسوں کو ڈالا کرتے تھے, شلجم 150 روپے فی کلو ہے. گوبھی 180 روپے فی کلو ہے. اسی طرح باقی تمام چیزیں, اس طرح ساری چیزیں ہی مہنگی ہیں. اب بندہ سبزی نہ بنائے تو کوئی دال بنا لے. دالیں بھی 250 ٹنڈوں کی پرائس بھی بتا دیں, کیونکہ پرائسز کا سن کے بلڈ پریشر تو ہائی ہو رہا ہے, تو بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے ٹنڈے جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. تو ذرا ٹنڈوں کی پرائس بھی پوچھ لیں کہ ٹنڈے کتنے چاہیے, اور ریٹ بتا دو. اب بالکل ٹنڈے یہاں پہ 150 روپے فی کلو ہیں.
150 روپے فی کلو، مطلب ہر چیز نے سینچریاں پہ مار لیے، لوگ پریشان ہو گئے ہیں، کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ الماس 180 روپے فی کلو۔ سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں۔ الماس خان ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے، اور پشاور سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم سیاسی معاشی تجزیہ کار موجود ہوں گے، بریک کے بعد ملتے ہیں۔